مرحبا مرحبا مرحبا۔ مریم کی ماں نے منت مانی تھی اللہ بیٹا دے دو، اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں۔ خدا نے بجائے بیٹے کے دے دی بیٹی، ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگی میرے اللہ میں نے تو تیرے گھر کی مجاوری کروانی تھی، یہ تو بیٹی ہے، اسے تیرے گھر میں کیسے چھوڑوں؟ مائیں بہنیں مجلس میں تشریف فرما ہوتی ہیں، اشارتاً جملہ دینے لگا میرے مالک یہ بیٹی ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ فرمایا چھوڑ کے آ، بتول ہے۔ کس کے ذمہ لگاؤں؟ فرمایا زکریا کے۔ اس دور میں نبی تھا، اللہ کا نام زکریا تھا۔ خدا نے ڈیوٹی لگا دی بتول پال۔ ویسے بھی اللہ کی بتول پالنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ پال بتول، تجھے بھیجا کس لیے؟ جناب زکریا نے کہا میرے مالک گھر لے کے جاؤں؟ فرمایا اپنے گھر نہیں، میرے گھر لے کے جا، حجرہ بنا، وہاں میری کنیز کو چھوڑ۔ حجرہ بن گیا اللہ کے گھر میں، دروازہ بند کر کے تالا لگا کے چابی جیب میں ڈالی۔ تبلیغ دین کی خاطر زکریا چلے گئے۔ تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال ہے وہ جسے چھوڑ کے آیا اسے بھوک لگی ہوگی، جو قریب ہے تو تھوڑی ہمت کر۔ جلدی سے جناب زکریا گھر کی طرف دوڑے، زوجہ سے کہا جلدی کر، کھانا بنا مریم کا۔ کھانا بنا، ہاتھ میں کھانا لے کے دوڑے، اللہ کے گھر کے دروازے کو کھولا۔ دروازہ کھلا، زکریا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے، بے موسم پھل۔ جناب زکریا دیکھ کے کہتے ہیں مریم باہر گئی نہیں، باہر سے اندر کوئی آیا نہیں، یہ کھانے کہاں سے آئے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ کنیز سے پروردگار نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جنت سے آئے، اللہ نے بھیجے۔ چھوٹی مریم، میں نے لفظ پہلے کہا تھا چھوٹی بتول، اب یہاں میں نے رفت پڑھی، عظمت پڑھی، لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس سے چھوٹی بتول ہونے کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ جس کے کھانے جنت سے آئیں وہ چھوٹی ہو سکتی ہے؟ فرق ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جو جنت روٹی پہنچائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ تو طاہر القادری بھی لکھے گئے سورہ دہر کی تفسیر میں کہ یہ جو زہرا کے دروازے پہ آ کے روٹیاں مانگ رہے تھے، یہ کوئی مکے مدینے کے فقیر نہیں تھے، بڑے عزت والے چہرے تشریف فرمائے۔ قبلہ زاہد بخاری صاحب تشریف فرمائے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، مجھے تو ابھی تک ان کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آئے۔ میں تو ابھی تک اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا۔ مجھے وہ فقیر آتا ہوا نظر آیا ہے، جاتا ہوا نظر نہیں آیا، کہاں سے لے کے پھر کہاں چلا گیا۔ لیکن لکھا ہے یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو زہرا کے دروازے پہ روٹی مانگ رہے۔ میری قوم کے بچے کو بھی پتا ہے کہ فرشتے کھاتے نہیں، سر نہیں زبان کو زحمت دیں گے، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی۔ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، عبادت الہیہ، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، اپنی مرضی سے رکوع بھی نہیں کر سکتے۔ جنہیں اللہ نے رکوع کے لیے موقف رکھا وہ رکوع میں رہیں گے، جن کے سجدے کے لیے کہا ہے وہ سجدے میں رہیں گے۔ اور قانون قدرت ہے کہ اپنا کام اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب اس سے افضل کام ملے۔ یہ ہے تھوڑی سی ذہن کے بھٹکنے کا خطرہ۔ اصل کام تب چھوڑا جاتا ہے جب افضل کام ملے۔ میں مجلس سے شبیر پڑھ رہا ہوں، مجھے دروازے سے آ کے قبلہ عمران مظاہری صاحب کہیں الوی صاحب مجلس چھوڑیں، آئیں پہلے چائے پئیں۔ تو کیا مجھے ممبر چھوڑنا چاہیے؟ میں کر رہا ہوں افضل کام، وہ ہے کم تر کام۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں چائے پی رہا ہوں اور مجھے آگے چائے چھوڑیں، ممبر خالی ہے، وہ اس کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، یہ اس کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب شیخ پورانی پنجاب کا مجمع میری آنکھوں کے سامنے، انصاف کرنا، فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت، خدا نے کہا تسبیحاں چھوڑو زہرا سے مانگو، فرشتوں نے عبادت چھوڑ کے سیدہ کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے دنیا
مانگنا فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے. روٹیاں مانگی گئی. مریم چھوٹی بطول، زہرا بڑی بطول. جناب زکریا نے کہا کھانا کہاں سے آیا؟ متوجہ ہے جی؟ جناب مریم نے کہا میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجا. ہاتھ میں گھر سے لائی حسن بھائی روٹی. زکریا دیکھ کے کہتے میرے مالک تو نے کہا تھا تو پال، جب پالنا میں نے تھا کھانا تو نے کیوں بھیجا؟ اگر مجھ سے دیر ہوئی ہے تو مجھے کل وقت بتاؤ، کس وقت پہ کھانا چاہیے تیری بطول کو؟ اس وقت پہ جو یہ چاہتی ہے وہ کھانا پہنچے گا، لیکن کل سے کھانا میرے گھر سے آئے گا. آواز پروردگار آئی نہیں زکریا تو نہیں کھلائے گا، میں ہی کھلاؤں گا، میں ہی کھلاؤں گا. نتیجہ یوں سرحد پہ کھڑا میں ہی کھلاؤں گا. میرے مالک تو کیوں کھلائے؟ میرے مالک تو نے مجھے کہا ہے کہ تو پال، رہے بھی تیرے گھر میں، کھائے بھی تیرے گھر سے. 2 وقت کی روٹی تیری بطول کو میں نہیں کھلا سکتا. آواز پروردگار ہے زکریا تو نبی ہے، تو میرا رسول ہے، لیکن تو کھانا لے کے آئے گا گھر سے، کھانا بنائے گی تیری بیوی. تیرے زوجہ کی ہاتھ کی پکی روٹی مریم کے حلق کے اندر کیسے اتر سکتی ہے؟ جو اللہ ایک وقت کی زکریا کی بیوی کی روٹی مریم کو نہیں کھانے دیتا، اللہ جانے فاطمہ بنت اسد کون تھی، پکاتی رہی ہے، مصطفیٰ کھاتے رہے. جناب زکریا نے کہا میرے مالک رہے تیرے گھر میں، کھائے تیرے گھر سے، تو پھر میں نے کیا پالا؟ کفالت یہی ہوتی ہے نا، یا رہائش دو یا خوراک دو. رہائش بھی تو نے دے دی، خوراک بھی تو نے دے دی، تو پھر میں نے کیا پالا؟ آواز زکریا دیکھ، رہے میرے گھر میں، کھائے میرے گھر میں. میں قرآن میں لکھوا دوں گا تم نے پالا. خرچہ میرا، چرچا تیرا. رکھوں گا اپنے گھر میں، کھلاؤں گا اپنے گھر سے، دنیا کو بتاؤں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. یہ مجلس میں ہر ذاکر، ہر خطیب میزبان کی حیثیت سے ہے، ہر ایک بانی کی حیثیت سے. آپ جتنے بھی آئے ہیں ہمارے مہمان ہیں، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا نتیجہ ضائع نہ کرنا. خدا نے کہا رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. بات مصطفیٰ کی آئی. خدا نے کہا ابو طالب رہے گا بھی تیرے گھر میں، کھائے گا بھی تیرے گھر میں، میں کہوں گا ہم نے پالا. وہاں کہہ رہا ہے تم نے پالا. وہاں کہہ رہا ہے تم نے پالا، یہاں کہہ رہا ہے ہم نے. بیٹھی تھی اللہ کی کنیز، یا فرشتے کے پروں کی سرسراہٹ محسوس. کانپ گئی مریم مصلی پہ. بطول جو تھی دیکھا دی کون ہے؟ فرشتے کی آواز ہے، بی بی گھبرا نہیں، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ بھیجا ہوا رسول ہوں. کیوں آیا ہے؟ تجھے روٹی دینے نہیں، تجھے بیٹا دینے آیا. پہلے لے کے آتا تھا کھانا، اب دینے آیا ہوں بیٹا. بی بی پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہاں مریم سے کہہ رہا ہے تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. زہرا کے دروازے پہ گیا، فضہ نے پوچھا کون ہے؟ کہتا فرشتہ ہوں، روٹی لینے آیا ہوں. یہاں دیتا ہے، وہاں مانگتا ہے، یہاں دیتا ہے، وہاں مانگ. زمانے کو ابھی تک عرفان ہی نہیں ہو سکا کہ زہرا کہتے کسے. کسی نے کہا مصطفیٰ کی بیٹی، کسی نے کہا علی کی زوجہ، کسی نے کہا حسنین کی اماں. توحید کے راز کو بطول کہتے ہیں، اللہ کے چھپے ہوئے راز کو بطول، مشیت الہیہ کو بطول کہتے ہیں. کائنات کی وہ مبلغہ ولایت امیر المومنین جو قتل ہوئی ہے ولایت علی کی تبلیغ کے جرم.
حاضری تمام ہوئی, رات تک مجلس جاری رہے گی. ملک بھر کے ذاکرین آپ کے سامنے آ کے بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ساری زندگی بھی شیعہ روتے رہے, زہرا تیرا ایک لمحے دربار میں جانا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا. 13 معصوموں کی محنت ایک طرف, اکیلی زہرا کا 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہونا ایک طرف. آج بھی کسی نئے شیعہ بندے سے پوچھو کیا پڑھ کے شیعہ ہوا, کیا سن کے شیعہ ہوا, وہ کہتا مجھے علی کی تلوار نے شیعہ نہیں کیا, مجھے حسن کی سخاوت نے شیعہ نہیں کیا. پھر کیوں کلمہ پڑھا تو نے علی ولی اللہ کا؟ وہ کہتا مجھے شیعہ کر گیا محمد کی بیٹی کا دربار میں چلا. مناظرہ ہوا تھا پنڈی بھٹیاں کے قریب, مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول حق بطول. شیعہ کی طرف سے مناظر تھے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اعلی مقام. مناظرے کا جج تھا کہ اہل سنت زمیندار, نام تھا اس کا چودھری عاشق. سنی تھا, دانشور تھا, فیصلے لوگوں کے کرتا تھا عقل کے مطابق. مناظرے کا جج اسے معین اس لیے کیا گیا کہ وہ فیصلہ حق پہ کرے گا. ظہر تک مناظرہ ہوتا رہا. ظہر کے وقت ظہر کی اذان ہوئی, نماز کا وقفہ ہوا. چودھری عاشق اپنے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے مسجد میں چلا گیا. جتنی دیر نماز پڑھتا رہا روتا رہا. نماز ختم ہوئی, نمازیوں سے کہنے لگا سارے مسجد سے باہر جاؤ, مجھے مولوی سے تنہائی میں بات کرنی. سارے نمازی مسجد سے باہر بھیج کے مسجد کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی. اپنے مولوی کے سامنے بیٹھ گیا. اس نے دیکھ مولوی, ہمارے گاؤں میں ہے ایک سیدوں کا گھر, وہ اپنے گھر کے اندر روتے تھے, تو ہمیں کہتا تھا انہیں کو نہ رویا کرے. میں ایک دن اکیلا ان کے گھر گیا تھا, میں نے جا کے پوچھا تھا سیدوں کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ماں دربار میں گئی تھی. مولوی میں نے رات کی تاریکی میں تیرے گھر آ کے تجھ سے مسئلہ پوچھا تھا, تو نے مجھے کہا تھا کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے ان سیدوں سے کہا تھا اتنا بڑا الزام تم نے کیسے لگا دیا اگر رسول کی بیٹی کہیں گئی ہو؟ اس نے کہا ہم اپنا مولوی بلاتے ہیں, تو اپنا مولوی لیا. انہوں نے بلا لیا ہے اپنا مولوی, وہ بیٹھا ہے ڈیرے پہ کتابیں لے کے. مجھے ان کتابوں کی سمجھ نہیں آ رہی, تو کتاب دکھاتا ہے وہ دکھاتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کتابوں میں کیا لکھا ہے. یہ بھی تو آخر مولویوں نے لکھی ہے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے, مجھے اس کا جواب دے, میں مناظرہ ختم کروں. مولوی نے کہا کیا سوال ہے؟ چودھری عاشق نے رو کے کہا مجھے صرف اتنا بتا, میری نبی کی دربار گئی تھی؟ میں نے یہ نہیں پوچھا کس کتاب میں کیا لکھا ہے, صرف اتنا بتا گئی تھی؟ اس نے کہا چاچا عاشق نبی کی بیٹی کا بنتا نہیں تھا. اس نے کہا بنتا چھوڑ, گئی تھی. اس نے کہا نبیوں کا ورثہ کوئی نہیں ہوتا. اس نے کہا ورثہ چھوڑ, گئی تھی. اس نے کہا حدیثیں کہتی ہیں نبی جگیریں چھوڑ کے نہیں جاتے. اس نے کہا سب کچھ چھوڑ بتا, گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں چودھری عاشق گئی تھی. رو کے جگر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اب مجھے بتا واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی؟ اس نے کہا کتابیں لکھتی ہیں واپس خالی چلی گئی تھی. رو کے کہنے لگا میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ جائے اور آ کے کہے میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں, مجھے بتاؤ خالی بھیجو گے یا دے کے بھیجو گے؟ کہنے لگا